تو چلیے ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی محمد زاہد صاحب موجود ہیں۔ محمد زاہد صاحب، میں نے 4 قبروں کا قصہ تو لوگوں کو بہت سنایا، میری اپنے رشتہ داروں سے گفتگو بھی ہوئی، مگر آج پائس پیرر صاحبہ نے تو 2 قبریں اور حضرت مریم علیہ السلام کی نکال کر قادیانیت کے لیے اور سوال چھوڑ دیے ہیں۔ تو آپ کیا کس تناظر میں دیکھتے ہیں اس بات کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھ میں میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے جی۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم پیارے بھائیوں، محض اللہ کے فضل سے ہیں جی حوالہ پھر آپ کے گھر سے آ گیا ہے ہیں جی، اور محض اللہ کے فضل سے حوالہ آپ کی اپنی مفتی صاحب، واحد جو مفتی تھا مرزا قادیانی کے دور میں، اس کی کتاب کا ہے ہیں جی۔ تو محض اللہ کے فضل سے اب یہ ایک اور قبر جو ہے وہ آپ کے گلے پڑ گئی ہے۔ تو میں تو پہلے کہتا تھا کہ یوز آصف کی آڑ لے کے مرزا جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا، لیکن یہاں پہ تو مریم علیہ السلام کا نام لے کے بھی جھوٹ پہ جھوٹ بولے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ تو غور و فکر کی پھر میری طرف سے تو دعوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخبر صادق جو ہیں وہ بتاتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی، اور ایک قبر بتاتا ہے مفتری قادیان۔ ایک قبر حضرت مریم علیہ السلام کی بتاتے ہیں مخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک قبر مفتری قادیان بتاتا ہے۔ ایک قبر مفتی قادیان بتاتا ہے، ایک مفتری قادیان بتاتا ہے۔ اس کے مقابل پہ ایک قبر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخبر صادق بیان کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، سر تسلیم خم، ہم تو اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول کلام اللہ اور قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے پیروکاروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی ماننی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننی ہے، جن کی کامل اطاعت کے بدلے نبوت کا مدعی ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ جب احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کلام اللہ سے ہمیں ایک خبر ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی قبر کہاں پہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کہاں پہ ہے، اس کے مقابل پہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بات کی حیثیت کیا باقی رہتی ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو رد کر دیا جائے، صرف اس بنا پہ کہ کسی انگریز نے یہ تحقیق کی، فلاں نے یہ تحقیق کی، فلاں نے یہ تحقیق کی۔ سوال تو آپ سے یہ بنتا ہے کہ پھر آپ کے لیے وہ انگریزوں کی تحقیق جو ہے وہ معتبر ہو گئی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قول رسول اللہ کی تو کوئی اہمیت نہ رہی آپ کے نزدیک، اور ان انگریزوں کی تحقیق جو ہے وہ آپ کے لیے معتبر ہو گئی، جو جن کے لیے جو ہے وہ اپنے والد کا پتہ لگانا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، جو ساری زندگی اپنے باپ کا پتہ نہیں چلا سکتے، ان کی تحقیق جو ہے وہ آپ کے لیے معتبر ہو گئی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو چھوڑ دیا، کلام اللہ کو چھوڑ دیا۔ تو ہم تو آپ کو پھر بھی دعوت فکر ہی دیتے ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، ہم آپ کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص نے جھوٹ بولے ہیں، سفید جھوٹ بولے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلام اللہ سے متضاد جو ہے اس نے عقیدہ گھڑ کے آپ کو دیا ہے، اور وہ اس نے یہ سارا کچھ کیا کیوں ہے یہ ہم بارہا آپ کو بتاتے ہیں، جس پہ آپ اعتراض بھی کرتے ہیں جی آپ کو چندوں سے کیا تکلیف ہوتی ہے، آپ کو قبر فروشی سے کیا تکلیف ہوتی ہے۔ تو بیسکس ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ غلط ملت عقیدے دیے کیوں گئے ہیں،
یہ کھلواڑ آپ کے ساتھ کیا کیوں گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دکان چلانے کے لیے جس طرح کمپنیز جو ہیں ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہیں جھوٹ بول بول کے اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے، اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے جھوٹ بولے ہیں، کیونکہ وہ ایک کاروباری ذہن کا مالک تھا، تو اس نے نہ تو کسی مذہب کو بخشا، نہ مذہبی شخصیات کو بخشا، نہ مذہبی کتب کو بخشا، نہ مقدسات کو بخشا، جسٹ فار ایڈورٹائزمنٹ، صرف پیسے کے لیے، کاروبار کے لیے۔ اور یہ ہر چیز ہم جو ہے وہ ثابت کر چکے ہیں، چندے سے لے کے قبر فروشی تک، اور پھر یوز آصف کی قبر پہ جھوٹ، ہر چیز ہم نے آپ کے سامنے کھول کے رکھی ہے، آپ کو دعوت فکر دی ہے اور بارہا دی ہے، لیکن آپ لوگ جب تک خود مرزا قادیانی کی کتابیں نہیں پڑھیں گے، اور میں یہاں پہ آپ کو ایک اور پیغام بھی دوں گا کہ صرف مرزا قادیانی کی کتابیں نہیں پڑھنی، آپ نے ساتھ احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلام اللہ سے ان کا موازنہ بھی کر کے دیکھنا ہے، جیسا کہ آج آپ کے سامنے ایک بات رکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی قبر پچھلی سٹریم میں بھی رکھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا عقیدہ دے کے گئے ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے ہمیں کیا عقیدہ دیا۔ کھلے دل کے ساتھ احادیث رسول پڑھیں اور پھر اس کے مقابل پہ مرزا قادیانی کے قول کو رکھ کے دیکھیں، اور پھر تول کے دیکھ لیں کہ کس بات پہ آپ کو عمل کرنا ہے اور کس بات کو رد کرنا ہے۔ تعصب کی اینک اتار کے اور کم از کم کھلے دل کے ساتھ اس پہ تحقیق کریں، تو میرا خیال ہے کہ وہ جو آپ کہتے ہیں نا سعید روح، تو اگر آپ سعید روح صرف زبان سے الفاظ ادا کر دینے سے سعید روح نہیں ہو جاتی، سعید روح ہونے کے لیے آپ کو جو ہے وہ تحقیق کرنی پڑے گی، اور آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ جو سعید روح ہوگی، جس کے اندر غیرت ایمانی ہوگی، جس کے اندر شرم اور حیا باقی ہوگی، وہ یقیناً یہ کہے گا کہ مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح اقوال اور احادیث کے مقابل پہ۔ اور پھر ایسے شخص کے ساتھ چمٹے رہنا اپنی عاقبت برباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اپنی آنے والی نسلوں کی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جی شمس بھائی، شکریہ۔ زاہد بھائی بہت بہت شکریہ، بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی آپ نے محبت کے ساتھ احمدیہ کمیونٹی کے لوگوں کو پیغام دیا ہے۔